بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم اساس الصرف کا تیسرا سبق شروع کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے آپ نے اس کتاب کے 2 اسباق پڑھے اور امید ہے کہ آپ نے ان دونوں اسباق کو خوب ازبر کر لیا ہوگا۔ یہ تیسرا سبق ہے اور تیسرا سبق آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس سبق کے اندر فعل کی تقسیم کا بیان ہے۔ قسم یقسم تقسیم، یہ باب تفعیل کا مصدر ہے اور تقسیم کا معنی ہوتا ہے بانٹنا، یعنی یہاں سے فعل کی قسموں کا بیان ہوگا کہ فعل کو کتنے حصوں میں بانٹا گیا ہے۔ فائدہ فعل کی تقسیم کے کئی اعتبار ہیں۔ پہلی تقسیم زمانے کے اعتبار سے فعل کی تقسیم، یعنی زمانے کے اعتبار سے فعل کی کتنی قسمیں ہیں، یہاں تیسرے سبق کے اندر اسی چیز کا بیان ہوگا۔ زمانے کے اعتبار سے فعل کی اقسام: فعل ماضی، فعل مضارع، فعل امر، یعنی زمانے کے اعتبار سے، زمانہ پائے جانے یا نہ پائے جانے کے اعتبار سے فعل کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ہے فعل ماضی، دوسری فعل مضارع اور تیسری قسم ہے فعل امر۔ یہاں سے ہر ایک کی تعریف اور مثال دی جا رہی ہے۔ فعل ماضی وہ فعل ہے جس میں گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا ہونا یا کرنا سمجھا جائے، جیسے جلسہ وہ بیٹھا، ضربہ اس نے مارا، تو اس میں بیٹھا اور مارا کے اندر جو زمانہ پایا جا رہا ہے، جلسہ اور ضربہ کے اندر جو زمانہ پایا جا رہا ہے، وہ زمانہ گزرا ہوا ہے، وہ گزرا ہوا وقت ہے۔ فعل مضارع وہ فعل ہے جس میں موجودہ یا آنے والے زمانے میں کسی کام کا ہونا یا کرنا سمجھا جائے، جیسے یجلسو وہ بیٹھتا ہے یا بیٹھے گا، یضربو وہ مارتا ہے یا مارے گا۔ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ مضارع کے اندر 2 زمانے پائے جاتے ہیں، اس لیے اس کے ترجمہ میں 2 اعتبار ہے۔ ایک موجودہ زمانے کا اعتبار کرتے ہوئے بیٹھتا ہے معنی کیا گیا ہے، اور آنے والے زمانے کا اعتبار کرتے ہوئے بیٹھے گا ترجمہ کیا جا رہا ہے، یعنی اس میں 2 زمانے پائے جا رہے ہیں۔ تو ماضی میں گزرا ہوا زمانہ پایا جاتا ہے اور مضارع کے اندر موجودہ اور آئندہ زمانہ پایا جاتا ہے۔ تیسری قسم ہے فعل کی فعل امر۔ فعل امر وہ فعل ہے جس میں کسی سے آنے والے زمانے میں کسی کام کا مطالبہ کیا جائے، یعنی آنے والے زمانے میں کسی کام کا مطالبہ کیا جاتا ہے تو اس فعل کو فعل امر کہا جاتا ہے۔ جیسے اضرب تو مار، اکتب تو لکھ، علم تو جا۔ تو اضرب، اکتب، علم یہ تینوں فعل امر ہیں، اور اضرب میں مار کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، اکتب میں لکھنے کا اور علم میں جاننے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ تو مطالبہ کیا جا رہا ہے اور آنے والے وقت میں مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ تو یہ زمانے کے اعتبار سے فعل کی 3 قسمیں تھیں: فعل ماضی، فعل مضارع اور فعل امر۔ آپ نے ان تینوں کی تعریف پڑھی، تینوں کی مثالیں پڑھی، ان کو آپ ازبر کر لیجئے اور زبانی یاد کرنے کی انہیں کوشش کیجئے۔ آگے تمرین میں اس سبق سے متعلق کچھ سوالات دیے جا رہے ہیں، ان سوالات کو بھی آپ حل کیجئے، کاپی پر لکھ کر اپنے استاذ کو دکھانے کی کوشش کیجئے تاکہ آپ کی غلطیوں کی اصلاح ہو سکے۔ پہلا سوال ہے، سوال نمبر 1، زمانے کے اعتبار سے فعل کی کتنی اور کون کون سی قسمیں ہیں، ہر ایک کی تعریف اور مثال بیان کریں۔ تو زمانے کے اعتبار سے فعل کی 3 قسمیں ہیں:
فعل ماضی، فعل مضارع اور فعل امر۔ ہر ایک کی تعریف کتاب کے اندر دی ہوئی ہے، وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ فعل ماضی وہ فعل ہے جس میں گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا ہونا یا کرنا سمجھا جائے، جیسے جلسہ وہ بیٹھا، ضربا اس نے مارا۔ فعل مضارع دوسری قسم ہے، وہ فعل ہے جس میں موجودہ یا آنے والے زمانے میں کسی کام کا ہونا یا کرنا سمجھا جائے، جیسے یجلسو وہ فعل ہے جس میں موجودہ یا آنے والے زمانے میں کسی کام کا ہونا یا کرنا سمجھا جائے، جیسے یجلسو وہ بیٹھتا یا بیٹھے گا، یضربو وہ مارتا ہے یا مارے گا۔ اور تیسری اور آخری قسم ہے فعل امر، وہ فعل ہے جس میں کسی سے آنے والے زمانے میں کسی کام کا مطالبہ کیا جائے، جیسے اضرب تو مار، اکتب تو لکھ، اعلم تو جان۔ پہلا سوال تھا یہ، اور پہلے سوال کے اندر فعل کی 3 قسمیں زمانے کے اعتبار سے اور ان کی تعریف اور ان کی مثالیں پوچھی گئی تھی، جن کا جواب آپ کی کتاب کے اندر دیا ہوا ہے اور میں نے بھی بیان کر دیا ہے۔ سوال نمبر 2، درج ذیل افعال سے فعل ماضی، فعل مضارع اور فعل امر الگ الگ کریں۔ افعال فعل کی جمع ہے، اور مطلب یہ ہے کہ نیچے جو افعال دیے گئے ہیں ان میں آپ فعل ماضی کو پہچانیے، فعل مضارع کو پہچانیے اور فعل امر کو پہچانیے۔ پہچان کر الگ الگ کاپی پر، اپنی کاپی پر آپ فعل ماضی کو ایک طرف، فعل مضارع کو ایک طرف اور فعل امر کو ایک طرف لکھیے۔ پہلا لفظ ہے سرقہ، اس نے چرایا۔ دوسرا ابسط تو فعلا، یرجع وہ لوٹتا ہے یا لوٹے گا، اطلب تو طلب کا، تو 4 ادھر 4 ادھر 4 ادھر۔ 12 افعال اس میں دیے گئے ہیں، اور 12 افعال میں کچھ ماضی ہیں، کچھ مضارع ہیں اور کچھ امر۔ پہلے آپ معنی دیکھ لیں۔ ربطہ اس نے ملایا، یضحک وہ ہنستا ہے یا ہنسے گا، ینزل وہ اترتا ہے یا اترے گا، یاخذ وہ لیتا ہے یا لے گا، قربا وہ نزدیک ہوا، یمنع وہ روکتا ہے یا روکے گا، اذهب تو جا، یلبس وہ پہنتا ہے یا پہنے گا۔ تو یہ کل 12 افعال دیے گئے ہیں، اور ان میں سے ماضی کتنے ہیں، مضارع کتنے ہیں اور امر کتنے ہیں، آپ تعریفات کی روشنی میں پہچاننے کی کوشش کیجئے۔ سرقہ اس نے چرایا، یہ ماضی ہے۔ ربطہ اس نے ملایا، یہ بھی ماضی ہے، فعل ماضی۔ قربا وہ نزدیک ہوا، یہ بھی فعل ماضی ہے۔ ابسط یہ فعل امر ہے۔ یضحک وہ ہنستا ہے یا ہنسے گا، یہ بھی فعل مضارع ہے۔ یمنع وہ روکتا ہے یا روکے گا، فعل مضارع ہے۔ یرجع وہ لوٹتا ہے یا لوٹے گا، یہ بھی فعل مضارع ہے۔ ینزل وہ اترتا ہے یا اترے گا، یہ بھی فعل مضارع ہے۔ اذهب تو جا فعل امر ہے۔ اطلب تو طلب کر فعل امر ہے۔ یاخذ وہ لیتا ہے یا لے گا، فعل مضارع ہے۔ یلبس وہ پہنتا ہے یا پہنے گا، یہ بھی فعل مضارع ہے۔ تو 12 میں 1 1 2 1 3 سرقہ، ربطہ، قربہ 3، اور یہ 3 صرف اس میں فعل ماضی ہے۔ مضارع آپ دیکھ لیں، 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6، تو 6 اس میں مضارع ہے، 6 3 9، اور 3 ابسط، اذهب، اطلب، یہ 3 فعل امر۔ تو 3 فعل ماضی، 3 فعل مضارع، 3 فعل ماضی، 3 فعل امر اور 6 فعل مضارع، کل 12 افعال تھے۔ سبوں کی تفسیر میں نے بتا دی۔ سرقہ، ربطہ، قربہ فعل ماضی ہے، ابسط، اطلب، اذهب یہ 3 فعل امر ہیں، یضحک، یمنع، یرجع، ینزل، یاخذ، یلبس یہ 6 فعل مضارع ہیں۔